بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ہمارے چینل کے پیارے دوستوں، میرے بھائیوں اور میری بہنوں۔ آج کی رات بہت مبارک رات ہے، اور آج کی رات نفل پڑھنے کا خاص طریقہ جو اس رات میں ہے، جو اللہ والوں کی جانب سے ہے، وہ میں آپ کو ذکر کروں گا۔ اس نفل کو پڑھنے سے آپ کی ہر طرح کی حاجات آپ کی پوری ہوں گی اور ہر طرح کی مشکلات آپ کی ختم ہوں گی۔ اور سب سے پہلے تو اس رات کی فضیلت کے بارے میں آپ یہ بات جان لیں۔ اس رات کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس مبارک رات کو اللہ رب العزت نے گناہگار امتیوں کے لیے بلکہ ساری امت کے لیے میرے اللہ نے میری خاص برکت کی وجہ سے اتنی برکت اور اتنی عظمت والا بنا دیا کہ اللہ کا اس رات میں عبادت کرنے والوں کا قرب نصیب ہو جاتا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے میرے بھائیوں، اور یہ قرب نوافل کے اندر سب سے زیادہ ملتا ہے، اور نوافل میں بھی جب انسان سجدے میں ہوتا ہے۔ فرمایا کہ اگر اللہ کا قرب حاصل کرتے ہو تو کثرت کے ساتھ سجدے کرو۔ تو خاص طور پہ شعبان کی 15ویں رات، اس رات میں لوگوں کے دل بھی نرم ہو جاتے ہیں۔ فرشتوں کی اتنی زیادہ نزول ہوتی ہے، اتنے زیادہ نازل ہوتے ہیں زمین کے اوپر کہ اللہ کی رحمت کی وجہ سے اللہ بھی آسمانی دنیا پر جلوہ فروز ہوتے ہیں، اور اپنے شاہانہ اسراف کے ساتھ ملائک فرشتوں کے نزول کی وجہ سے پوری دنیا میں وہ پھیل جاتے ہیں۔ جہاں جہاں بھی مساجد میں، گھروں میں لوگ عبادتیں کر رہے ہیں، اور ان کی عبادت کے ساتھ وہ شامل ہوتے ہیں، ان کی دعاؤں میں آمین کہتے ہیں اور ان کے ساتھ مصافحہ کرتے ہیں، اور ان کی عبادت کی تاثیر بڑھ جاتی ہے، ادھر اللہ بھی جلوہ فروز ہوتے ہیں۔ پھر ایک ایک بات کی آواز آتی ہے، جس طرح تہجد کے وقت آتی ہے، اس پوری رات میں آتی ہے۔ اے میرے بندے، تو پریشان حال ہے، آج اپنی پریشانیوں سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہو تو مجھ سے دعا مانگ لو، میں تیری ساری پریشانیاں دور کر دوں گا۔ تو اپنی گناہوں کے اوپر ندامت کے آنسو بہا، میں تیرے گناہ معاف کر دوں گا، سارے گناہوں کو دھو ڈالوں گا، اور گناہوں کی جگہ پر نیکیاں لکھ دوں گا۔ اگر تو اولاد کی وجہ سے پریشان ہے، صحت کی وجہ سے پریشان ہے، کسی بیماری کے اندر پھنسا ہوا ہے، آج تو مجھ سے دعا مانگ لے، میں یہ تیری ساری ضرورتیں، تیری ساری حاجتیں اپنی رحمت سے پوری کر دوں گا، تجھے سرخرو کر دوں گا، تجھے کامیاب کر دوں گا۔ یہ کتنا بڑا فائدہ ہے میرے بھائیوں، میری بہنوں۔ اور اگر اس رات میں آپ صرف 4 رکعت نماز نفل ادا کر لیں، اور وہ 4 رکعت آپ اکٹھی نہ پڑھے بلکہ 2 کر کے پڑھے، وہ اس انداز میں پڑھے کہ پہلی سورت کے اندر، یعنی پہلی رکعت کے اندر سورہ فاتحہ کے بعد 10 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھیں، اور دوسری رکعت میں بھی اسی طرح سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص آپ پڑھ لیں، یعنی قل هو اللہ احد، یہ پوری سورت۔ اب سورۃ اخلاص 3 مرتبہ پڑھنے کا ثواب ایک مکمل قرآن پاک کے پڑھنے کے برابر آپ کو ثواب مل جائے گا۔ آپ نے 3 مرتبہ پڑھا، ایک کا ثواب مل گیا، پھر دوسری مرتبہ پڑھا، پھر 3 مرتبہ جب آپ پڑھیں گے تو 2 قرآن کا ثواب ملا، اور تیسری دفعہ جب آپ نے پڑھی تو 3 قرآن پاک مکمل پڑھنے کا ثواب ملا، اور آپ نے پھر 1 مرتبہ پڑھ لیا تو 1/3 قرآن پڑھنے کا ثواب مل گیا۔ آپ کو 3 قرآن پاک پڑھنے کا ثواب اور 10 سپارے پڑھنے کا جو ثواب ہے وہ 1 رکعت میں آپ کو مل گیا، اور اسی طرح دوسری رکعت میں بھی، یعنی 6 قرآن پاک اور 20 سپاروں کا ثواب آپ کو 2 نفلوں کے اندر مل گیا۔ اسی ترتیب کے ساتھ آپ 2 نفل اور پڑھیں گے، آپ کو 12 قرآن پاک اور اوپر تہائی کا ثواب ملا تھا، وہ بھی شامل کرے تو 13 مرتبہ قرآن مکمل پڑھنے کا آپ کو ثواب مل گیا۔ اب 13 مرتبہ پورے سال میں آپ نہیں پڑھ سکتے، یہ کتنا بڑا ثواب ہے، کتنا بڑا یہ اجر ہے۔ تو اس رات میں آپ نے اس انداز کے ساتھ 4 رکعت نفل ادا کرنی ہے، اور کیونکہ رات بہت بڑی ہے، پھر آپ بڑی محبت کے ساتھ، بڑے خلوص کے ساتھ جتنی ہو سکے آپ قرآن پاک کی تلاوت کر لے۔ تہجد کے ٹائم تہجد کی نماز ادا کریں، جو زیادہ سے زیادہ 12 رکعت ہے، اور 8 رکعت یہی معمول تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، کبھی 12 پڑھتے تھے، کبھی وہ 8 پڑھتے تھے۔ اور اگر ٹائم نہ ہو اس طرح تو ٹائم ہی ٹائم ہے، آپ نے جاگنا ہے۔ اس کے علاوہ بھی اگر ٹائم نہیں ہے، 2 رکعت پڑھ لے، 4 پڑھ لے، 6 پڑھ لے، نفلی نماز ہے، جتنی پڑھیں گے اتنا ہی ثواب ہوگا، لیکن اس رات کو ضائع مت جانے دیں۔ یہ سیزن کی رات ہے، نیکیوں کا
سیزن، جس طرح گندم کا سیزن ہے، چاولوں کا سیزن، کپاس کا سیزن، یہ سیزن جو ہوتے ہیں، سیزن میں جھنس غلہ یہ اکٹھا کر لیتے ہیں اور پھر یہ پورا سال انسان کو پریشانی نہیں ہوتی، بالکل اسی طرح اس رات میں عبادت کر کے اللہ کو راضی کر لے، انشاءاللہ اگلے شعبان تک آپ کے اوپر اللہ کی رحمتیں برستی رہیں گی۔ بس ایک رات کی قربانی دے، عبادت میں گزار دے، جاگ کر گزار دے، پھر پورا سال اللہ کی رحمت، اللہ کی طرف سے بہاریں لوٹتے رہیں۔ کتنا بڑا یہ انعام ہے۔ ایک اور خاص بات ہے جو بڑی قابل غور ہے، ضرور سنیں۔ اکثر لوگ ہیں جو دعائیں ضرور مانگتے ہیں کہ مجھے خوشحالی نصیب ہو، رزق کی فراوانی ہو، میرے کاروبار کے اندر خیر اور برکت ہو، میری اولاد نیک صالح فرمانبردار بنے، بیماریاں دور ہو جائے۔ یہ دعا تو سارے ہی مانگتے ہیں، لیکن ایک دعا جو خاص دعا ہے اس کو اکثر لوگ بھول جاتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ سب سے پہلے گناہوں کی معافی اور بخشش آپ مانگ لیں۔ گناہوں سے جب آپ پاک صاف ہو جائیں گے، معافی مل جائے گی، یہ گناہوں کی معافی کی جو درخواست ہے یہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کر لیں، اور اس کے بعد اپنی آخرت کے لیے دعا مانگے۔ آخرت میں جو پہلا منظر ہے وہ قبر کا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ قبر کا عذاب اور قبر پر ہونے والا ہولناک دردناک واقعہ جب سنتے تھے تو آنسو بہاتے تھے اور فرماتے تھے، اے عثمان، موت کی نشانی نظر آ گئی۔ اپنی داڑھی مبارک کو پکڑ کر کہتے تھے، یہ نشانی ہے، بال سفید نظر آ رہے ہیں، لیکن میں نے کوئی آخرت کی تیاری نہیں کی، آخرت کی فکر نہیں کی۔ حالانکہ وہ ایسی ہستی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے اندر ایک مرتبہ نہیں 10 مرتبہ آپ کو جنت کی بشارت دی۔ وہ لوگ ایسے ڈرا کرتے تھے۔ تو اب ذرا سوچے کہ ہم کہاں پر ٹھہرے ہیں میرے بھائیوں، میرے بہنوں۔ تو ہم اس رات کو اپنی مغفرت کے لیے دعا بھی نہیں مانگ سکتے؟ یا اللہ ہمیں قبر کے عذاب سے بچا، جہنم کے عذاب سے بچا، اور جہنم کی ہولناک آگ جو اس دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ تیز ہے، یا اللہ تو اس آگ سے اور اس عذاب سے ہماری حفاظت فرما۔ میں یہ درخواست کرتا ہوں اس مبارک رات میں ضرور یہ دعا مانگے۔ نامعلوم مالک کائنات کس وقت ہمیں بلا لے، بچپن میں موت آ جائے، جوانی میں آ جائے، بڑھاپے میں آ جائے، اللہ جب چاہے بلا لے۔ آج موت آ گئی، کل دوسرا دن ہوگا، تیسرا دن ہوگا، اس طرح چند دن گزریں گے، اپنے بھی بھول جائیں گے، نام و نشان مٹ جائے گا، اس کے اعمال ہی اس کے کام آئیں گے۔ قبر کے اندر، پل صراط میں، حشر میں، ہر مشکل وقت میں کہیں یہی نماز کام آئے گی، کہیں روزہ کام آئے گا، اور کہیں زکوٰۃ، کہیں یہ دعائیں کام آئیں گی۔ جتنے نیک اعمال ہے یہ کام آئیں گے۔ اس لیے اس رات میں آخرت کے لیے جہنم سے پناہ مانگے، جنت کی طلب کرے۔ جو جہنم سے 3 مرتبہ پناہ مانگتا ہے وہ جہنم بھی کہتی ہے، یا اللہ تو اس کو مجھ سے بچا لے۔ تو اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ تمام دوستوں بہنوں بھائیوں کو اس رات عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔